کا پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جتنی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے تمام کے آپ کو ریفرنس بھی دکھاتے چلے جائیں گے۔ لے جی، اپنی بات چیت کو ہم اس ٹاپک سے لے کے چلتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس سے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اپنے مطابق، ان کی جماعت کے مطابق اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ ایک غلطی کا ازالہ، یہ وہ بکلیٹ ہے، یہ وہ کتابچہ ہے جس میں مرزا صاحب کو اپنی نبوت کا مسئلہ سمجھ بھی آ گیا تھا، انہوں نے اپنی تعریف نبی کی درست بھی کر لی تھی اور اپنا عقیدہ تبدیل کر کے ایک اپنا موقف پیش کر دیا تھا۔ میں آپ کے سامنے اس کتاب کی سمری پیش کر رہا ہوں۔ سمری کے اندر جتنے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو سارے ریفرنس کے ساتھ دکھانے ہیں۔ اس سمری کو کوئی بھی اگر دیکھیں نا، آفیشیل احمدی کلیرک اس سمری کے کسی پوائنٹ کو چیلنج کرنا چاہے، موسٹ ویلکم، چیلنج کریں۔ حوالہ جات میں ابھی دکھا دوں گا اور انشاءاللہ چیلنج کے لیے امتیاز حاضر ہے۔ لفظ چیلنج استعمال کرنا کوئی اتنا لگتا نہیں ہے اتنا مناسب ڈسکشن، لیکن بعض وقت مجبوری ہوتی ہے، بعض الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کو کوئی بندہ نیگیٹو اس میں نہ لے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دیکھیں ذرا ہیڈنگ کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیان کردہ عقیدہ ختم نبوت۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ کا یہ سینٹرل پوائنٹ ہے۔ ابھی جماعت احمدیہ قادیانیہ نے اپنے آفیشیل پلیٹ فارم پہ ٹرو اسلام یو کے پہ انگلش میں 2 پروگرام کیے ہیں، 1.5 گھنٹے کی 2 پریزنٹیشن دی ہیں، اور یہی ٹاپک تھا پروفٹ ہوڈ، لیکن یہ پوائنٹ بیان نہیں کیا کہ نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلطی کا ازالہ کے مطابق سرکار دو عالم، وہ یہ نہیں کہہ رہے مرزا صاحب کہ بھئی وہ مہر ہے اب ان کی مہر سے نبی آئیں گے۔ مرزا صاحب نے کہا نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے، یہ اس کی جو پوری کتاب کا جو مرکزی سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت پر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما دیا ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ میں نے نبی اور رسول کیوں کہا؟ کیونکہ جماعت احمدیہ قادیانیہ کے مطابق نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا نبی نہیں آئے گا یا رسول نہیں آئے گا یا دونوں میں سے کوئی بھی یوز کرے، دونوں ایک ہیں۔ تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ، یہ دیکھیں نوٹ کریں ذرا، مرزا صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اب تیرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ تیسرا پوائنٹ، اور بالفرض محال، فار دا سیک آف سپوزیشن، اگر کوئی بھی نبی آیا چاہے نیا ہو یا پرانا ہو، ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی۔ اب مجھے بتائیں ذرا ایک بات، اگر نبوت کے اوپر مہر لگی نہیں ہے تو ٹوٹ کیسے جائے گی؟ یہ ہے وہ بات جو آپ کو سمجھنے کہ نبوت پہ مہر لگی ہے تو ٹوٹے گی نا، تو چاہے کوئی نیا آئے یا پرانا مہر ٹوٹ جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ سورۃ الاحزاب کی خاتم النبیین والی آیت جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا اور کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوگی، یعنی سرکار دو عالم کو تکلیف ہو کس بات سے کہ کوئی نبی آ جائے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں ذرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، نوٹ کریں، خود ہزاروں مرتبہ بروزی رنگ میں تشریف لا سکتے ہیں، یعنی کوئی اور نہیں آ سکتا۔ یہ بات نوٹ کریں، کوئی اور نہیں آ سکتا، ہاں سرکار خود آ سکتے ہیں بروزی رنگ میں، کیونکہ ان کا آنا کسی غیر کا آنا نہیں ہے، ان کا آنا کسی نئے وجود کا آنا نہیں ہے، ان کے خود آنے سے نبوت کسی اور انسان کو نہیں ملتی، لہٰذا ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ دیکھا آپ نے ذرا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہیں نبوت مل سکتی ہے، بھئی کچھ بھی نہیں ہے۔
بشیر بھائی یہ نقطہ بہت اہم ہے. کیا جماعت احمدیہ قادیانیہ نے کہیں پہ یہ بات لکھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس سے تم بروزی محمد رسول اللہ بن جاؤ گے؟ کیونکہ بھائی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ بروزی محمد رسول اللہ نہیں ہو نعوذ باللہ تو آپ نبی نہیں بن سکتے. اگر بنے یا نبی کہلائیں تو مہر ٹوٹ جائے گی. ایک غلطی کا ازالہ کوئی اتنی لمبی کتاب نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اردو میں اس کے اراؤنڈ 10 پیجز ہیں. پڑھ لو اس کو جا کے. میں آپ کے سامنے لائیو بیٹھ کے دیکھیں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی میں نے ہر بات کا آپ کو حوالہ بھی دکھا دینا ہے. اچھا اب اس بنیاد پہ اب یہ دیکھیں اب بات اصل بات اس بنیاد پہ مرزا صاحب نے یہ اعلان کیا. یہ دیکھیں ذرا, میں مرزا غلام احمد کیونکہ بروزی محمد رسول اللہ ہوں نعوذ باللہ, اس لیے میرے آنے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ان کے پاس ہی رہی ہے, اور میرے نبی اور رسول بننے سے کوئی نیا انسان نبی رسول نہیں بنا. اب جن لوگوں نے ایک غلطی کا ازالہ پڑھی ہوئی ہے ان کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں تو وربیٹم کوٹ ہی وہاں سے لے کے آ رہا ہوں. میں نے تو الفاظ کا انتخاب بھی اس کے مطابق کیا ہے تاکہ کوئی بندہ اعتراض نہ کر سکے. اب میری ایک درخواست ہے, عام اگر ہمارا جو اصل مخاطب ہے وہ ایک عام احمدی ہے, میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے ایک سوال کرتا ہوں. آپ اپنے آپ سے یہ بات پوچھیں, کیونکہ جواب آپ نے مجھے تو نہیں دے سکتا جواب آپ, میں تو یہاں بیٹھا ہوں. اپنے آپ کو سوال کا آپ نے جواب دینا ہے, جیسے کہتے ہیں ریٹوریکل کوسچن. آپ نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں جھانک کے کہنا ہے یار جماعت نے آج تک آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ ہے مرزا صاحب کا کہ نبوت پہ تو مہر ہے, کوئی بندہ اگر نبی رسول کہلایا مہر ٹوٹ جانی ہے. ایک پاسبلٹی ہے, ایک پاسبلٹی اور وہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ خود بروزی طور پہ تشریف لے آئیں. اب چونکہ وہ خود آئیں گے تو مہر نہیں ٹوٹے گی, اگر کوئی اور آیا تو مہر ٹوٹے گی. اور چونکہ میرے صاحب نے کہا میں تو خود وہی ہوں لہذا مہر نہیں ٹوٹی. یہ میرے صاحب نے بات کی ہے. ابھی آپ اگر کچھ بات کہنا چاہیں دونوں بھائی کرنے, میں تب تک حوالوں کی فائل نکال کے تمام باتیں سب کو دکھا دو. جی بشیر بھائی. جی, and brother Ahmed, you got something? جی, so but دیکھ لو اس کو کیا پتا لاہوریوں کے اینے کی کتاباں پڑھیاں سن, میر سید محمد اسماعیل اینے کوئی کتاباں نہیں سن پڑھیا. یہ کوئی طالب علم نہیں تھا, یہ جماعت میں اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی. اس کا چھوٹا بھائی جامعہ میں انہوں نے نوکری دیتی. I think he even translated the Quran like I think he has an Urdu translation. پر یہ کوئی طالب علم والے لوگ نہیں تھے کہ یہ کتاباں پڑھ رہے ہیں. ان کے اوپینینز میں کیا اور ادھر میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا دوبارہ سے کہ انشاءاللہ یہ جو سٹوری ہے نا ساری اتنی لمبی جو 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی پریزنٹیشن انہوں نے کی ٹرو اسلام یوکے والوں نے, پھر دوبارہ 1.5-2 گھنٹے کی پریزنٹیشن کی, اور ساری کہ نبوت جاری ہے, نبوت چلتی رہتی ہے, نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. اصل میں وہ ساری چیزیں irrelevant ہو جاتی ہیں, آپ کے سارے دلائل زمین بوز ہو جاتے ہیں جب آپ مرزا غلام احمد کی یہ کتاب پڑھتے ہیں, یہ والی کتاب پڑھتے ہیں ایک غلطی کا ازالہ. جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں, یہ کتاب کیا کتاب چاہے جیسے امتیاز بھائی نے بولا 10 پیجز کا, صحیح ہے, آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو کوئی دلیل سٹینڈ کرتی نہیں, کیونکہ مرزا صاحب خود کنسیڈ کر رہے ہیں کہ اسی کے اندر الفاظ ہیں, امتیاز بھائی مجھے کریکٹ کریں گے, اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ نبوت اور رسول ہونے کے سب دروازے بند ہو گئے ہیں اللہ کے صدیقین کا دروازہ. اور مزے کی بات امتیاز بھائی آپ کو پتہ نہیں معلوم ہو, آپ کی نظر سے گزری ہو یا نہ گزری ہو, جو ان کی انگلش کی بک ہے نا, انگلش والی بک, وہاں پہ جب انہوں نے لکھا ہے نا کہ the way of صدیقین,
وہاں پہ اسٹیرک ڈال کے نیچے نے لکھا ہوا ہے لائک دا وے آف ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ. تو سوال پھر گھوم کے واپس آتا ہے کہ دروازہ یہ تھا اور ابو بکر کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ابو بکر والے دروازے سے گھسنا ہے. تو ابو بکر نبی نہیں ہے لیکن مرزا غلام احمد نبی ہے. نہیں میں ابھی آپ کو سر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. سر میں آپ کی بات کاٹی ہے. میں ابھی آپ سب کو دکھاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ جو صدیق ہوتا ہے اس میں کچھ نقص ہوتے ہیں, اس لیے وہ صدیقیت کے مقام تک تو پہنچتا ہے لیکن اگلا سٹیپ طے کر کے نبی کے مقام تک نہیں جاتا, وہ نقص کے باعث نہیں جاتا. یہ دیکھیں نا کہ یہ اور یہی دھوکہ دہی ہے کہ یہ فٹ نوٹ لگا کے انہوں نے تذکرہ یہ کوشش کی ہے کہ بھئی ہم تو صحابہ کی بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں. یہ بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ میری نظر سے نہیں گزری. تو سبحان اللہ, ایک سائڈ پہ لوگوں کو یہ دجل دے رہے ہیں کہ طریقہ کیا ہوگا, طریقہ ہوگا صدیقین کے تھرو, اور پھر اگزامپل بھی دے دی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, اور پھر جا کے ان کو تذلیل کر کے مرزا کو اوپر کر دیا کہ ایک ہی آ سکتا تھا وہ مرزا. سبحان اللہ, ان کی یہ میں نے امتیاز بھی عقل ہوتی ہے. دیکھ لیجیے ابھی دیکھیں نا, ابھی میں نے کہا نا کہ ایک غلطی کا ازالہ تو بک کی چھوٹی سی ہے, سب لوگ نکال کے پڑھ لیں. اور ہم یہاں پہ کوئی تھوڑی ہے کہ آج براڈ کی ہے یا سٹریم کی ہے تو کل ہم نے آپ کو دکھائی نہیں دینا. ہم تو بھائی ہر 2-3 دن کے بعد آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں اپروچ کریں, ہمیں بتائیں کہ امتیاز بھائی آپ نے یہ مقدمہ پیش کیا غلطی کے ازالہ سے کیا, لیکن وہ تو بات تھی نہیں. انشاءاللہ آپ کا مجرم ہوں اور یا تو پبلکلی معافی مانگ لوں, انسان ہو نا, غلطی کی ہے تو پبلکلی معافی مانگ لوں گا یا پھر آپ کو ثبوت دوں گا. ابھی آپ کے سامنے میں آپ کو جتنی میں نے باتیں کی ہیں ان کے میں آپ کو دلائل دے کے دکھا دیتا ہوں. اب آپ دیکھتے جائیے گا. یہ دیکھیں ذرا, جب اس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں نا, روحانی خزائن والیوم 18 پیج نمبر 215, نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے. اسی بات کو ایک اور انداز میں کیسے کہا, پیج نمبر 214 پہ, خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ لگ گئی ہے. یعنی سرکار کو مہر نہیں کہہ رہے مرزا صاحب, وہ کہہ رہے ہیں مہر سرکار کی نبوت پہ لگ گئی ہے. یہ نوٹ کریں سب لوگ بات کو, اور اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے. اچھا اب ہوتا پتہ کیا ہے, مرزا صاحب کی پوری عبارت کو نا جب تک آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے سمجھتے نہیں ہیں, اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ ایک بات کی, دوسری بات کی, تیسری بات کی, آپ کے ہاتھ سے بات ہی نکل جاتی ہے. امتیاز کا صرف اتنا جرم ہے جس کا میں اعتراف کر لیتا ہوں کہ امتیاز وہ بات نکال کے نا آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہے کہ یہ بات یہ لکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں ذرا, بشیر بھائی آپ خود ایک ایکیڈیمک پرسن ہیں, ہمارے احمد بھائی خود ایک ڈاکٹر ہیں, PhD ڈاکٹر ہیں, میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. ہم اور جتنے بھی لوگ بھی سن رہے ہیں, کوئی بھی ایکیڈیمک رائٹنگ جو ہوتی ہے اس میں جب آپ کسی کی سائٹیشن کرتے ہیں, کسی بندے کو کوٹ کرتے ہیں, تو کیا آپ نے وہاں پہ 4 صفحے پہلے 4 صفحے بعد کے کوٹ کرنے ہوتے ہیں؟ آپ اپنا ایک مقدمہ لے کے چلتے ہیں, آپ اس مقدمے کے بارے میں ایک ٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. جو آدمی آپ پہ اعتراض کرے گا اس نے وہاں سے وہ چیز دکھانی ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ بات یا تو ہے نہیں ہے, یا اگر ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے جو میں نے لیے ہیں. بشیر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دس از ہاؤ دا ایکیڈیمکس ورک. یہ نہیں کہ بھئی میں 18 صفحے کوٹ کروں کتاب کے تب میں کوئی کوٹ, اگر یہ بات ہو پھر تو بعد کوئی کتاب لکھ سکتا ہی نہیں ہے. اگر کسی بندے کا ایک کوٹ دینے کے لیے آپ کو 8 صفحے کوٹ کرنے ہیں تو کیسے آپ کو کوئی کتاب لکھ پائیں گے؟ تو بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 214 215 پڑھنا ہے, پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ نبوت پہ قیامت تک مہر لگ گئی ہے, اور اس کے آگے یا پیچھے کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ مہر نہیں لگی. This is how you understand the books. اب یہ تھی پہلی بات کہ نبوت پہ لگ گئی ہے مہر. اچھا, اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی نا کہ اگر کوئی نبی رسول آیا تو وہ مہر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. میں پہلے آپ کو یہ ٹوٹ جائے گی, سوری, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اب تیرے بعد میں کوئی نبی رسول نہیں بھیجوں گا, کیونکہ وہ والا حوالہ اس فائل میں لگایا ہوا نہیں ہے. میں پہلے آپ کو, چونکہ وہ ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں نا بات کو لے کے, تو میں ترتیب کے مطابق نا آپ کو وہ حوالہ بھی دکھا دوں
جہاں مرزا صاحب نے کہا کہ خدا نے یعنی مہر بھی لگا دیا اور ساتھ خدا نے اپنے نبی کو یہ فرما دیا ہے کہ اب تیرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ میں آپ کے سامنے وہ پیج نمبر ڈسپلے کرنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں. میں اس فائل کو ہٹا کے نا پہلے آپ کو وہ پیج دکھا دیتا ہوں. جی بھائی، اور میں نے کہنا تھا یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے یہ you filled in the gaps in the research. آپ نے یہ آ کے دہایا کہ مرزا صاحب نے اصل میں آخری نبی دا دعویٰ کیتیا. بالکل. اور یہ پہلے میں بار بار کیا، میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں تھا دیکھا. جو سب سے بڑا گیپ تھا آپ نے وہ کی اس کی کریکشن کی تھی کہ یہ ہے بات جو سارے نے نہیں سمجھی. اور میں بھی کیونکہ جتنے بھی آئے تھے انہوں نے اقل کا زالہ انگریزی میں پڑھا، کیا کچھ نہیں پتا کہ کیوں، بٹ یہ ہے بات کہ ایک بروز نے آنا تھا تے ایک ایریا بوا ان بند ہے. سو یہ ہے کہانی. بالکل ایسے. یہ دیکھیں جناب، ایک غلطی کا ازالہ کا آپ کے سامنے دیکھیں صفحہ نمبر 215 میں نے آپ کیا دکھایا تھا کہ مہر لگ گئی ہے. اسی پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں ذرا. تو پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے، خدا کیا فرمائے. اب آگے دوبارہ مرزا صاحب نے فرسٹ پرسن میں اپنے خدا کی بات کو کوٹ کیا ہے. خدا کیا فرمائے، تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور پھر اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰ کو بھیج دے. تو یہ فعل کس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا موجب ہوگا. اور بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا اور مہر نہیں ٹوٹتی. یعنی اگر کوئی بندہ بروزی محمد رسول اللہ ہوگا تو پھر مہر نہیں ٹوٹتی. اب میں نے آپ کو پوائنٹ نمبر 2 کیا بتایا تھا کہ میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے. مرزا صاحب لکھا ہے کہ خدا نے نبی کو فرما دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کو دکھا دی وہ عبارت میں نے. اچھا، ساتھ میں نے کیا لکھا تھا کہ اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی، سرکار کی دل آزاری ہوگی اور سورہ احزاب کی آیت جھوٹی ہو جائے. یہ دیکھیں ذرا، یہ اب آپ کو جھوٹی ہونے والی بات دکھاتا. یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھ لیں ذرا. یہ آپ کے سامنے یہ ہے لائن. یہ اس کو میں نمایاں کر رہا ہوں، یہ بار بار نا اس میں سے ہٹ جاتی ہے. میں نے چلیں اس کو 2 لائنیں چلیں ایسے کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ لیں، اب ہو جائے گی. میں اس کو بھی آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹر سے نا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. یہ لکھی ہوئی ہے بات. یہ دیکھیں ذرا کہ اوپر لکھی ہوئی ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوگی اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین نعوذ باللہ اس سے جھوٹی ٹھہرتی. کس سے کہ اگر کوئی نبی آئے تو مہر ٹوٹ جاتی ہے، سرکار کی دل آزاری ہوتی ہے اور قرآن کی سورہ احزاب کی آیت جھوٹی ہو جاتی. اس کا مطلب کیا ہوا احمدیو؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورہ احزاب کی آیت کے بارے میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی روح سے کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ میں آپ کو کی پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ احزاب کی وہی آیت کوٹ جو مسلمان کوٹ کرتے ہیں. اور جب مسلمان کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اب کوئی نبی رسول نہیں مبعوث ہوگا، ٹھیک ہو گیا، ہمارے سرکار آخری نبی رسول ہیں، آگے سے ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، کہتے ہیں خاتم النبی کا مطلب آخری کہاں سے؟ یہ مرزا صاحب نے کہاں سے کر لیا ہے؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نبی رسول آیا، نمبر 1 مہر ٹوٹ جائے گی، نمبر 2 خدا کا فرمان غلط ہو جائے گا کہ خدا نے کہا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بشیر بھائی میرا سوال ہے، ایک علمی سوال ہے، میں نے پہلے بھی یہ شاید بات پہلے بھی کی ہے 2 دن پہلے بھی. خدا نے قرآن کی کس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ ہمیں دکھاؤ وہ آیت. اگر وہ آیت سورہ احزاب کی آیت نہیں ہے خاتم النبی تو پھر اور کون سی آیت ہے؟ اور مرزا صاحب نے خود نیچے وہ آیت کوٹ کر کے آپ کو بتا دی کہ یہی آیت ہے. یعنی مرزا احمدیو مرزا صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تیرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. اور جماعت کیا کہتی ہے نہیں کہی ہے. بہرحال اس وقت ہم اپنا مقدمہ پیش نہیں کر رہے، ہمارا مقدمہ ہم اپنے انداز میں رکھ چکے ہیں اور آج پھر رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ کو مرزا صاحب کا مقدمہ اب دیکھیں ذرا، جسٹ ٹو سمرائز دا تھنگس.
اچھا ایک بات کے لیے بہت معذرت، بعض لوگوں نے کامنٹ میں کہا کہ میں سم ٹائم چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ پتہ کیا میرے دل میں بس خواہش ہوتی ہے کہ یار کوئی بندہ بات سمجھ لے بس، تو اس خواہش کے تحت یہ کہ میرے سے غلطی ہوتی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، انسان ہوں میں، ہر بندے میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ میں سب سے معذرت کرتا ہوں۔ اچھا میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ کیا بتایا تھا کہ نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کو دکھا دیا۔ تیسری بات کیا تھی، اگر کوئی نبی رسول آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی اور سورہ احزاب کی آیت جھوٹی ہو جائے گی اور سرکار کی دل آزاری ہوگی، دکھا دیا آپ کو۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی بات، اب میں دوبارہ اپنی وہ فائل سامنے لے آتا ہوں اور اس کو ہم ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اور جی امتیاز بھائی میں نے جمعہ کے لیے جانا ہے، میں ایک سر گھنٹے میں ٹھیک ہے نماز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک السلام اللہ علیکم۔ جزاک اللہ واسلام بشیر بھائی۔ اچھا ابھی آپ کو کیا دکھانا ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ اسی کتاب کا پیج نمبر 209 ہے، 209۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اصل بھید یہی ہے، بھید کہتے ہیں راز کو، یہ ایک راز ہے، وہ کہتے ہیں ایک راز ہے، وہ کیا راز ہے، جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی ہے، مغایرت کہتے ہیں غیر ہونا، کیا مطلب کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے اگر نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پہ ہے۔ یہ دیکھنے ذرا، کیونکہ میں نے پوائنٹ وہاں پہ لکھا تھا نا کہ اگر کوئی آدمی خود محمد رسول اللہ نہیں ہے بروزی رنگ میں اور پھر وہ نبی کہلائے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی، یہ دیکھنا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، یہ دیکھ لیں ذرا، یہ مرزا صاحب نے اس میں وہ بات لکھی ہے کہ محمدی چادر پہنائی جائے، آگے دیکھیں یہ آخر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں وہ بندہ غیر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو خود محمد رسول اللہ ہے۔ ابھی آپ کو اس بات کو مزید واضح الفاظ میں دکھاتا ہوں، یہ لیں ذرا، یہ دیکھیں، بروزی طور پہ نبی یا رسول کہنے سے یا نام رکھے جانے سے دو محمد دو احمد نہیں ہوگے، اسی طرح بروزی طور پہ نبی یا رسول کہنے سے لازم نہیں آتا کہ خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ گئی ہے۔ اب رک کے سوچو ذرا، اس کا مطلب ہے کہ مہر لگی ہوئی ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹ گئی ہے۔ آگے چلیں، کہتے ہیں کیونکہ وجود بروزی کوئی الگ وجود نہیں، اس طرح پر محمد کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم محمد تک ہی محدود رہی، نعوذ باللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی بروزی محمد رسول اللہ ہے وہ کوئی غیر ہے ہی نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا انسان ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا جب وہ نبی بنا تو مہر ٹوٹی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ان کے پاس ہی رہی ہے۔ اچھا اب آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیں ذرا، ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں۔ اب آپ نے بات نوٹ کرنی ہے، مرزا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کوئی بندہ بروز بن جائے، نہ، دو باتوں کا بڑا فرق ہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود وہ بروزی رنگ میں آ جائیں، بس یہ ایک پاسیبلٹی ہے، اس پاسیبلٹی کے ساتھ مہر نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ کوئی الگ انسان نہیں ہے، الگ وجود نہیں ہے، وہ تو وہی ہے۔ یہ دیکھ لیں ذرا، اب اس بات کا خلاصہ کیا ہے، غرض بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، نہ مہر ٹوٹتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی بروزی محمد رسول اللہ ہے، اول تو آدمی ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر خود بروزی محمد رسول اللہ ہے تو اس سے مہر نہیں ٹوٹتی، جو کہ وہ تو وہ خود ہے۔ اب ایک بات ریپیٹڈلی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ نبوت پہ مہر لگ چکی ہے، اگر کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرے گا مہر ٹوٹ جائے گی۔ 2 پروگرام کیے جماعت نے، یہ بات بتاؤ نا، آپ خاتم النبیین کے معنی کر کے یہ معنی خاتم النبیین کے
کہ نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی ہے. اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، نیا ہو پرانا ہو، مہر ٹوٹ جائے گی. صرف ایک پاسبلٹی ہے، محمد رسول اللہ خود آ جائیں. یہ لکھا ہوا ہے. اب مرزا صاحب اب آتے آخری بات پہ جو میں نے آپ کو دکھائی نا فائل، اینڈ پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ مرزا صاحب اسی رستے سے آئے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ لیں اسی کتاب کے پیج نمبر 207 پہ کیا لکھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آگے سنیں ذرا، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اب یہاں پہ نا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے ایک بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اب آپ کو بات یہ سمجھانی ہے، کیونکہ پیچھے بات ایک تو آ گئی ہے. وہ کیا بات آئی ہے کہ بھئی آدمی کو، بلکہ آدمی کو نہیں، خود محمد رسول اللہ بروزی طور پہ آئیں. یہ صرف ایک یہ پاسبلٹی ہے کہ مہر نہ ٹوٹے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بندہ کیسے بنتا ہے یہ چیز، یا کوئی بندہ بن بھی سکتا ہے، یا وہ خود کیسے آتے ہیں. یہ تمام سوال ہے نا کہ کیسے آتے ہیں. دیکھیں ذرا، اس کی سب سے پہلی کنڈیشن بھائیوں بہنوں سنو، کہ اللہ تعالیٰ وحی کرے اور اس کو کہے کہ تم محمد رسول اللہ ہو. اور میرے صاحب نے کہا کہ مجھے تو وحی کر کے کہہ دیا گیا ہے. اب یہاں پہ آپ نے رک کے میری ایک بات کو سننا ہے. پورے قرآن میں ایک آیت ہے صرف سورہ فتح کے اندر جس میں لفظ محمد اور رسول اکٹھے آئے، وہ یہ والی آیت ہے، محمد الرسول اللہ. آگے پھر آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ محمد جو کہ رسول اللہ ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذرا، یہ آیت سرکار دو عالم پہ کس نے نازل کی؟ اللہ نے. اس آیت نے سرکار دو عالم کو کیا ٹھہرایا؟ محمد رسول اللہ. اب مرزا صاحب کہتے ہیں میرے پہ بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ وہی، میری بات کو سمجھے ذرا، میں نہیں کہہ رہا کہ مرزا صاحب کہہ رہے کہ قرآن کی وہ آیت میری ہے نا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک محمد رسول اللہ جو تھے، جو ہمارے نبی اور رسول ہیں، ہماری جانیں ان پہ قربان، سرکار دو عالم، ان کے اوپر اللہ نے آیت نازل کر کے ان کو بتایا، وہی بھیج کے ان کو بتایا کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں، محمد رسول اللہ ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا. میرے صاحب کہہ رہے ہیں میرے پہ وہی آئی ہے اور مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کون ہو جی؟ نعوذ باللہ، آپ محمد رسول اللہ. سامنے لکھا ہوا آپ کو موجود ہے. یہ ہے پہلی شرط، یہ پہلی شرط ہے. کیونکہ دیکھیں نا، کوئی آدمی جب تک بروزی محمد رسول اللہ نہیں بنے گا تو مہر توڑے گا نا، تو یہ اس کے اندر پہلی بات ہونی پڑے گی. اور دوسری بات بھی نوٹ کریں ذرا، اس کا بھی ابھی آپ کو ثبوت دکھاؤں گا میں. قرآن میں اب دیکھیں نا، چونکہ وہ بندہ خود محمد رسول اللہ ہے نعوذ باللہ بروزی طور پہ، تو قرآن میں جتنی آیتیں ہیں، دوبارہ سن لیں، قرآن میں جتنی آیتیں ہیں جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لقب دیا گیا، کوئی خاصیت دی گئی، وہ بندہ ان ساری باتوں میں شریک ہو جاتا ہے. مثلا انا اعطیناک الکوثر، سرکار کو فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو اس بندے کو بھی یہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ بندہ خود رہا ہی نہیں ہے، وہ تو خود محمد رسول اللہ نعوذ باللہ بن گیا ہے. اسی طرح آپ چلتے چلے جائیں، جتنی قرآن میں آیتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، مثلا سورہ احزاب میں کیا آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تو اس بندے کے بارے میں بھی یہ آیت پھر اس بندے پہ بھی آیت اپلائی کی جائے گی، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنے پہ آیت اپلائی کی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نعوذ باللہ میرے صاحب درود بھیجتے ہیں. تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے، کیسے ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہوا جاتا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں. آگے چلتے جائیں. اب یہ پیراگراف آپ نے دھیان سے سننا ہے، کیونکہ یہ بہت، اب یہ صرف یہ 2 پیراگراف ہے نا، یہ بہت اہم ہے. ایک ہے پیج نمبر 212 سے، سنیں ذرا. حضرت کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے نبی اور رسول کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ اس سے مہر خاتمیت ٹوٹتی ہے، کیونکہ بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی. میں آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہتے ہیں سورہ جمعہ کی اس آیت کے تحت، سنیں ذرا دل تھام کے سنیں، کہتے ہیں میں بروزی طور پہ وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں. پھر سنیں،
آپ دیکھیں کہ مرزا کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا غلام قادیانی وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، خدا نے آج سے 20 برس پہلے برائین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا۔ اب یہ سارا آپ کو مرزا صاحب بتا رہے ہیں کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، ذلی بروزی محمد رسول اللہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو مربی بتائے گا، ایک وہ خود آپ کو بتا رہے ہیں مرزا صاحب کہ اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اس کو محمد و احمد کا نام دیا جاتا ہے، اس کو وہی خاتم الانبیاء ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہی بس نہیں ہے، اور مجھے آن حضرت کا ہی وجود قرار دیا۔ اور وجود کیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹنس۔ آگے دیکھیں، پس اس طور سے آن حضرت کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے، نوٹ کریں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ آن حضرت کے خاتم الانبیاء ہونے سے میری نبوت سے، یعنی ایک طرف سرکار دو عالم خاتم الانبیاء ہیں، ایک طرف مرزا غلام قادیانی کی نبوت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اثر سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ اپنی اپنی عقل کو بند کرو اور میری بات کو تسلیم کرو۔ کیا بات؟ کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوں ہی نہیں۔ کہہ رہے میں نہیں ہوں بھائی، میں تو کون ہوں؟ میں تو بھائی ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہوں۔ کہتے میرا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہاں گئے؟ آگے دیکھیں ذرا، اور چونکہ میں ذلی طور پہ، اوپر کہا تھا بروزی، نیچے ذلی، میں ذلی طور پہ محمد ہوں، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی۔ کیوں نہیں ٹوٹی جناب؟ کیونکہ محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، نہ کوئی اور۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے نبی بننے سے، نعوذ باللہ من ذالک، کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی بننے سے محمد رسول اللہ خود ہی نبی رسول رہے ہیں۔ آگے اس بات کے ساتھ مرزا صاحب نے اپنی بات کو اینڈ کیا ہے، اس بک لیٹ کو اینڈ کیا ہے، کہتے ہیں پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔ اب اگلی بات نوٹ کرنی ہے، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نیچے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ 5 نومبر 1901۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں ذرا، اس کے اندر کوئی آپ کو ابہام رہ گیا؟ نہیں نا؟ اب میں دوبارہ صرف آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں جو میں نے شروع میں آپ کو فائل دکھائی تھی نا، کہ یہ مرزا صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کا دیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے نا وہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ آپ کو وہ دوبارہ یہ دیکھ کے میں اب آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں، یہ لیں، یہ دیکھ لیں ذرا۔ ختم نبوت کا مرزا غلام کا جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا؟ نبوت پہ قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اگر کوئی نبی رسول آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی، سورہ احزاب کی آیت جھوٹی ثابت ہو جائے گی اور سرکار کی دل آزاری ہوگی۔ اگلا پوائنٹ کیا بتایا؟ کہ ہاں سرکار خود بروزی رنگ میں ہزاروں بار تشریف لا سکتے ہیں، اور ان کا آنا کسی غیر کا آنا نہیں ہے، نہ ان کا آنا کسی نئے وجود کا آنا ہے، اور نہ ان کے آنے سے کسی نئے انسان کو نبوت ملتی ہے، لہٰذا مہر نہیں ٹوٹتی۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں تو خود بروزی محمد رسول اللہ ہوں، لہذا میرے آنے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹی، اور محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ میرے نبی رسول بننے سے کوئی نیا انسان نبی رسول نہیں بنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ مجھے بتائیں احمدیوں، صرف ایک بات میں آپ کو پہلے بھی کہی ہے نا، کیا جماعت نے آپ کو یہ عقیدہ بتایا کہ ختم نبوت کا یہ جماعت کا عقیدہ ہے؟ 2 پروگرام انہوں نے بیٹھ کے کیے، دونوں پروگراموں میں کیا یہ بات بتائی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ بھئی لوگوں کو بتاؤ نا آپ کا کیا عقیدہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ لیکن آپ یہ ہمارے جو ایک سیگمنٹ تھا پہلا آج کی لائیو سٹریم کا، وہ اس ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ ہمارا مکمل ہوا۔ ہم نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کا اصل عقیدہ پیش کیا۔ اب اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ میں نے کہا تھا نا ٹاپک کے اندر کہ اصل اختلاف ہے کیا؟ یہ ہے وہ بات کہ اصل کیا اختلاف ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اصل اختلاف یہ ہے، اس مسلمانوں کا اسلام کی روح سے یہ کہنا ہے
کہ محمد رسول اللہ ایک ہیں، ایک ہستی ہیں، ایک مبارک ذات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ ایک تو محمد رسول اللہ تم نے مانے میں ہے، ایک ساتھ مجھے بھی مانو بروزی رنگ میں. تو لہٰذا اصل میں جو مطالبہ ہے، اصل میں جو اختلاف ہے احمدیوں، وہ صرف یہ ہے، اگر تو آپ محمد رسول اللہ ایک انسان کو مانو، یہ ہے وہ جو اسلام ہے. اگر آپ محمد رسول اللہ دو انسانوں کو مانو، یہ احمدیت ہے. اس کے علاوہ خدا کی قسم جتنی باتیں ہیں نا، وہ سب اسے کہتے ہیں ریڈ ہیرنگ، جسٹ ٹو مڈی دا واٹرز، صرف لوگوں کو الجھانے کے لیے. خاتم کا معنی یہ نہیں ہے، خاتم کا معنی وہ نہیں ہے، فلانے کا معنی یہ نہیں، سب جھوٹ ہے. صرف بحث کو لمبا کرنے کے لیے، الجھانے کے لیے یہ بات پھیلائی گئی ہے. اور امتیاز کا صرف اتنا جرم ہے کہ وہ اس طرح باتیں سمرائز کر کے نا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جس سے ساری بات پکڑی جاتی ہے. اب آپ کو یاد آیا جن لوگوں نے انگلش کی لائیو سٹریم کو دیکھا تھا، آپ کو یاد ہے جو ان سے 2 سوال میں نے کیے تھے. سیکنڈ سوال انہوں نے مجھے کہا تھا آپ سے 2 سوال کر سکتے ہو. میں نے ان سے دوسرا سوال کیا کیا تھا، جن کو یاد ہو آپ کو پتہ ہے نا، ان سے میں نے سوال یہ کیا، میں نے کہا یہ آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی آدمی ذلی بروزی محمد رسول اللہ نہ ہو تو کیا وہ نبی رسول ذلی بروزی کہلا سکتا ہے جیسے میرے صاحب کہلائے تھے؟ راہیل احمد نے کہا نہیں. پہلے تو یہ ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں، الٹیمیٹلی کہا نہیں، کیونکہ ان کو کہنا پڑنا تھا. ایک غلطی کا ازالہ کل 10 تو پیج ہیں، سب نے پڑھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ذلی بروزی محمد رسول اللہ نہ ہو اور نبی رسول کہلا جائے تو مہر ٹوٹ جائے گی. تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اب